ابتدا اس رحمان و رحیم کے نام سے جو تمام بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی فیس بک لائیو پروگرام غذا کی بات، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ ناز۔ پروگرام کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب کا آج کا دن بہت اچھا گزرے گا اور اللہ پاک ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، دنیا میں ہر سال 14 جون کو بلڈ ڈونر ڈے منایا جاتا ہے۔ ایسے تمام دنوں کو منانے کا مقصد ان تمام لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خون کا عطیہ کرنے کے بعد یا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کس حد تک فائدہ مند ہے اور کس حد تک یہ بات بالکل غلط ہے، اس پر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور خون کی منتقلی کو، یعنی کہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو محفوظ طریقے سے خون منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، خون منتقل کرنے سے پہلے یعنی کہ بلڈ ڈونیشن سے پہلے آپ کو کون سی غذائی ہدایات اپنانی ہے، اور بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد آپ کو کن غذائی ہدایات پر عمل کرنا ہے، کن غذائی ہدایات کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا کر چلنا ہے، ان تمام پر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ماہر غذائیات شہزاد ثاقب۔ السلام علیکم شہزاد، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ناظرین، بلڈ ڈونیشن کی مزید میں بات کروں، جیسا کہ میں نے کہا کہ 14 جون کو یہ دن منایا جاتا ہے، عالمی سطح پر دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارا پروگرام اس دن لائیو نہیں جاتا، اس لیے ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے خون کا عطیہ کرنے سے پہلے اور بعد کی غذائی ہدایات کون کون سی ہیں، ان تمام پر تفصیلی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ شہزاد، میرا سب سے پہلے آپ سے کویسچن یہ ہے، بلڈ ڈونیشن کی بات کر رہے ہیں ہم آج کے شو میں، تو بلڈ ڈونیشن کو منانے کا مقصد کیا ہے آخر؟ بیسیکلی ہم اس کو جس طرح کہ ابھی آپ نے بھی بات کی، ہم اویئرنیس ڈرائیو کریٹ کرنے کے لیے ہم مناتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں بہت زیادہ، خاص طور پہ بلڈ ڈونیشن سے ریلیٹڈ لوگوں میں بہت زیادہ متس بھی مطلب پائی جاتی ہیں۔ لوگوں مطلب سنی سنائی باتیں اس پہ یقین کر لیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور بلڈ ڈونیشن کا ہمارے ادھر اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے، یہی وجہ کہ جب ہمیں کسی کو بھی بلڈ کی اچانک ضرورت پڑتی ہے تو اس ٹائم ہم لوگ اچانک مطلب ایک پینک کی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں میں دیکھا جائے تو اتنا رجحان ہی نہیں ہے کہ ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، بالکل ایسا ایون ینگسٹرز میں بھی۔ تو جو ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے ہے، یہ اسی وجہ سے منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل اس کو منایا جاتا ہے، تاکہ ہم سیف بلڈ ڈونیشن جو ہے، انفیکٹ یہی اس سال کی تھیم ہے کہ ہم سیف بلڈ کو پروموٹ کر سکیں کہ ہم کس طرح سے ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے اور وہ بلڈ کس طرح سے باقی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ سو اویئرنیس کریٹ کرنا کہ بلڈ ڈونیشن سے ریلیٹڈ کون کون سے متس ہیں جن کو بریک کیا جائے، اور کون مطلب کس طرح سے سیف بلڈ ڈونیشن ہم کر سکتے ہیں، یہ بیسیکلی اس کا پرپز ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو یہ دن ایسے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بھی منایا جاتا ہے جو لوگ بنا کسی لالچ کے بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شہزاد، کس طرح، جیسا کہ ہم نے بھی بات کی ہے کہ لوگ منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے، ایون ہمیں اپنی فیملی میں بھی اگر پتہ چلے کہ فیملی کے کسی پرسن کو، آپ کے کزن کو یا ریلیٹیو کو کوئی بلڈ چاہیے، تو گھر والے پہلے کہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ تم بلڈ ڈونیٹ مت کرنا ورنہ کیونکہ اس میں منفی اثرات شروع ہو جائیں گے۔ تو کس حد تک یہ بات درست ثابت ہے کہ یہ منفی اثرات واقعی انسانی صحت پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صرف یہ ایک بات ہے؟ اگر ہم اس کے ایڈورس افیکٹس کی بات کریں تو جس طرح سر چکرانا یا کوئی کمزوری فیل ہونا، یہ ایک مطلب یہ ایسے علامات آپ سمجھ لیں، سمٹمس ہیں جو کہ بہت جلدی جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اوبویسلی باڈی اس ٹائم یہ تب زیادہ ہوتی ہے جب ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ بلڈ ڈونیشن جو ہے ایک پورا ایک پروسیس ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم بس بلڈ ہم نے ڈونیٹ کر دیا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیں کچھ چیزیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے، ڈیورنگ اینڈ ایون آفٹر ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ غذائی ہدایات بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے کون سی آپ کو لینی ہے اور بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد آپ کو کون سی غذا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہمارے ساتھ فیس بک پہ طلحہ ملک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایج 23 ہے، میرا HP 13.9 ہے، کیا یہ میری عمر کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ میل اور فیمیل کے ہیموگلوبن لیولز جو ہوتے ہیں اس میں میل کے 13.5 سے 17.5 تک وہ ان کے نارمل کنسیڈر ہوتے ہیں، انفیکٹ ان کا بھی ہیموگلوبن لیول نارمل ہے، اور جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے 12.5 ٹو 15.5 جو ہیں یہ نارمل ہیموگلوبن لیول ہیں۔ سو جیسے کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پورا ہی سسٹم ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی ہمیں، تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو وہ ہمارا ہیموگلوبن لیولز بھی ہیں۔ جب ہم اس طرح پراپرلی نہیں اس چیز کو سمجھتے کہ ہمیں کیا ہم سوٹیبل ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے یا نہیں، تو تب ہمیں ایڈورس افیکٹ زیادہ ملتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو یہ خیال ہے وہ زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں کہ اس نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے اس لیے بلڈ ڈونیشن جو ایک سیف پروسیس نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ہمارے جو ہے وہ غلط ہیبٹس ہو جاتے ہیں، پیٹرنز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں زیادہ کرتے ہیں۔ انفیکٹ
جو بلڈ ڈونیشن ہے وہ آپ کے لیے بہت ہیلدی ہے. کس طرح سے ہیلدی ہے؟ اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کے جو مطلب ہم لوگ نارملی ہم نہ بلڈ ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے ہیں اتنے، مطلب ہم اتنے بالکل ایسا نہیں کرواتے، ہے، لیکن جب ہم بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں اس میں ایک کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اگر ہمارے اندر کوئی بیماری ہے یا جو مطلب جو ہمیں وقت سے پہلے ہمیں اس کا پتہ لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سمٹم زیادہ بگڑنے کے بعد ہمیں نظر آئے دین ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. صحیح جی. اسی طرح فرحان بلال ہیں، ان کا بھی ریلیونٹ کوشچن ہے ہیموگلوبن کو لے کر. کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ایسی کون سی غذا کھلانی چاہیے جس کی وجہ سے ان کا جو ہیموگلوبن لیول ہے وہ برقرار رہے؟ ہیموگلوبن جو ہے اس کو ان لیولز کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں آئرن ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایج، اگر ہم ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی دیکھیں تو جو 17 ایئر سے کم عمر ہوتے ہیں ان کو بلڈ ڈونیٹ کرنے سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ہائٹ اور گروئنگ ایج ہوتی ہے، اس دوران میں ان کی ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی ڈائٹری پیٹرنس اس طرح سے نہیں ہوتے، اور دین ان کے ہیموگلوبن لیولس جو ہیں وہ چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ فوراً ایسے ہی جا کے بلڈ ڈونیٹ کر دیں. سو اپنے ہیموگلوبن لیولس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں آئرن رچ فوڈس کھانے ہیں، جن کو 2 مین سورسز ہیں، ہیم آئرن اور نان ہیم آئرن جو ہے. صحیح. سو ہمیں میٹ پروڈکٹ سے، ایون پلانٹ بیسڈ بھی ہیں جو ڈفرینٹ ہیں، جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، جن میں آئرن کی بہت اچھی کوانٹٹی ہوتی ہے. ایون فروٹس کچھ ایسے ہیں جن میں آئرن رچ ہیں، جو مطلب بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کے ہیموگلوبن لیولس کو مینٹین رکھتے ہیں. صحیح. اور اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ ہیموگلوبن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ میرے اندر ہیموگلوبن لیول اتنا ہے، فلاں انسان کے اندر اتنا ہے؟ یہ کس طرح ہم اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں؟ ہمیں پہلے اپنا CBC کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ CBC ایک کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جو ہے اسے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کتنے ہیں، ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کتنے ہیں، ہمارے ایون ہیموگلوبن لیول کتنے ہیں، اور کیا ہم فٹ ہیں کہ ہم اس کو مطلب بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ بیسیکلی ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ کوئی جو دوسرا پیشنٹ ہے جس کو زیادہ ضرورت ہے، مطلب ان کو کوئی سرجری ہے یا کوئی اور ان میں بلڈ لیول کم ہوتے ہیں تب بھی ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، یا ان کو مطلب کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں اس کو ضرورت ہے. سو ایک ہیلدی بلڈ جو ہے وہ صرف وہی آپ اسی کی مدد سے آپ کسی دوسرے انسان کی جان بچا سکتے ہیں. صحیح. سو آپ کو پہلے CBC کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح جی. شزا، ہم اس پر اور بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے. وہ تمام لوگ جو اس وقت فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، میری ان تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پروگرام میں بتائی جانے والی جتنی بھی غذائی ہدایات ہیں خون کا عطیہ کرنے سے پہلے اور بعد کی، وہ صرف آپ تک محدود نہ رہیں بلکہ آپ کے اپنوں اور پیاروں تک بھی پہنچ سکیں. خون کا عطیہ کرنے سے پہلے اور بعد کی غذائی ہدایات آج کے ہمارے شو کا عنوان ہے، جس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر غذائیات شزا ثاقب شو میں موجود ہیں. شزا، ہمارے پاس کوشچن ہے، کہہ رہے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ویٹ انکریز ہوتا ہے، یہ بات کس حد تک صحیح ثابت ہو سکتی ہے؟ میں کرنا چاہ رہی تھی کہ ویٹ جو ہے سب سے زیادہ موسٹ کامن جو ہے، ایک تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کنسرن بھی ہوتے ہیں ویٹ کو لے کے، اور یہ بہت زیادہ لوگوں میں یہ غلط فہمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے جو ہے وہ جسم جو ہے وہ پھولنا شروع کر دے گا. صحیح. اور آپ کو نہیں، انفیکٹ فیمیلز کو منع کیا جاتا ہے کہ نہ کیا جائے کہ جسم پھولنے لگتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے. صحیح. کہ اس کی وجہ سے ویٹ گین کا ایشو نہیں ہوتا، انفیکٹ آپ کا ویٹ جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے. صحیح. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں، ایون جتنے بھی بلڈ سیلز ہیں، وہ ان کی ایک ایوریج لائف اسپین ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بنتے رہتے ہیں. یہ ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے. بلڈ ڈونیشن سے کیا ہوتا ہے کہ جب مطلب جیسے اگر ہم ریڈ بلڈ سیلز کی بات کر لیتے ہیں، سو ان کی 120 ایوریج ڈے آپ کا ویٹ بھی مینج رہتا ہے. صحیح. تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ میں نے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا اور اس کے بعد میرا ویٹ انکریز ہونا سٹارٹ ہو گیا. آپ کے اور ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، آپ کی جس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، آپ کی لائف سٹائل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے. صحیح جی. وہ تمام لوگ جو شکریہ ادا کریں جن کے ابھی کویسچنس کے ہم لوگوں نے جواب دیے ہیں. آپ کے علاوہ بھی وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بلڈ ڈونیشن سے ریلیونٹ کوئی بھی کویسچن ہے کہ اگر آپ نے کبھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہوا ہو، اس کے بعد آپ کی باڈی میں کوئی سمٹم ظاہر ہوئے ہو، تو آپ ہمیں اپنا سوال ضرور کامنٹ کریں. آپ کے سوال کا تفصیلی جواب دیا جائے گا. آپ کو بتایا جائے گا کون سی غذائی ہدایات اپنا کر آپ اپنی جو ہے وہ تمام چیزوں کو، ان تمام کمیوں کو پورا کر سکتے ہیں. شہزا، آپ مجھے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جب ہم نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے تو یہ مطلب بلڈ گروپس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک بلڈ گروپ کا ہی اپنے نہیں پتا، تو ان کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے آپ کہ ان کو بلڈ گروپ اپنا کس ایج میں آپ کو چیک کروا لینا چاہیے کہ آپ کا بلڈ گروپ یہ ہے؟ ہم نے بات کی کہ آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے اپنا آپ کو CBC بھی کرانا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ ہماری ہیموگلوبن لیول جتنے ہیں یا نہیں. ہم
اتنے ہیں کیپیبل ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ جب CBC کراؤ آپ تبھی ساتھ اپنا بلڈ گروپ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہو. ہم اور اپنے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں تو اپنے ایون بلڈ گروپ کے بارے میں آپ کو پتا, لوگوں کو واقعی مطلب نہیں اپنے بلڈ گروپ کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ ہمارا بلڈ گروپ کون سا ہے. ان کیس آپ کو کبھی بھی کوئی بھی سڈن انجری ہو جاتی ہے یا بلڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہی نہیں پتا ہوگا میرا بلڈ گروپ کون سا ہے. بہتر ہے کہ آپ اپنا CBC کے ساتھ اپنا بلڈ گروپ بھی ٹیسٹ کروا لیں. ٹھیک ہے جی. عمران منہاس ہیں ہمارے ساتھ, کہہ رہے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ڈونر جو ہے وہ اوبیسٹی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا شکار. یا ہمارے یہ مت ہے کہ آپ کے جو ویٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, بلکہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ نہیں بڑھتا. صحیح. آپ اپنی اگر ایک پراپر مینیج کر کے چلو کہ آپ نے اپنے اس سے پہلے اپنی ڈائٹ کا اپنے خیال رکھنا ہے, آپ نے اس دوران کون سی چیزیں نہیں کھانی اور ایون آپ نے اس کے بعد کون سی چیزیں نہیں کھانی, تو آپ کا ویٹ بالکل مینیج رہتا ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جو ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ نارمل لائف اسٹائل میں آپ اس کو ایڈ کرو, لیکن یہ کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا صرف بلڈ آپ نے ڈونیٹ کیا تو اس وجہ سے آپ اوبیس ہونے لگ گئے. صحیح. یہ نہیں ہوتا, اس میں اس طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے. بالکل. آپ اگر اس دوران بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے ایون اگر آپ بہت زیادہ فیٹی چیزیں کھا رہے ہو جس میں فیٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, سو وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو کے انفیکشن وغیرہ اور زیادہ مطلب اس طرح کی چیزیں کاز کر سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے جو فوڈ انٹیک ہوتا ہے, ہمارے جو فوڈ چوائسیز ہوتے ہیں وہ ہمارے بلڈ کمپوزیشن کو بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم فوری طور پر یہ کہتے ہیں کہ شاید میں نے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا تو اس وجہ سے یہ فیکٹرز ہونا مجھے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور شاید یہی میتھ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو مطلب ہم کمزور ہو جائیں گے یا ہم بالکل ایسا ہے. یہ اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے یہ نہیں ہوتا, بلڈ ڈونیٹ کرتے ہو اس کے 4 to 6 ویکس بعد آپ کا بلڈ جتنا آپ نے وہ دیا ہوتا ہے اتنا ہی دوبارہ بن جاتا ہے. تو شذا اگر کسی کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہو جائے اور روزے کی حالت میں ہی اس کو بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے آپ کیا کہو گے کہ اس کو روزہ جو ہے وہ توڑ دینا چاہیے یا کوئی چیز پہلے کھا لینی چاہیے یا بلڈ ڈونیٹ کر دینا چاہیے؟ اگر لیکن اس کے بعد زیادہ ضروری ہے کہ وہ زیادہ دیر اس کے بعد کوئی وہ سارا دن میں بھی کوئی ایکسرسائز نہ کریں, زیادہ مشقت والا کام نہ کریں اور لیٹے رہیں, کوشش کریں تاکہ ان کو وہ جو بہت زیادہ ان کو زیادہ کمزوری فیل نہ ہو, کیونکہ اوبیسلی آپ نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہو تو اس کے بعد ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ باقی دن میں تھوڑی دیر ضرور فوراً بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ آپ آدھا گھنٹہ لیتے رہیں. بالکل, کیونکہ فاسٹنگ کی بھی سچویشن چل رہی ہے تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے فوراً بعد آپ کو ایکسرسائز کرنا اسٹارٹ کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہیں عدیل خان صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدیل کہہ رہے ہیں کہ بلڈ گہرا ہو, جن لوگوں کا تھک بلڈ ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ آپ کے بلڈ جو ہے, ایک تو آپ نے بلڈ کمپوزیشن جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. پلیٹلیٹس ہوتے ہیں, پلازما ہوتے ہیں, ریڈ بلڈ سیلز, وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, اور ہماری باڈی میں ایون ہمارے بلڈ میں جو ہمارا میجورٹی پورشن ہے وہ واٹر کانٹینٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے. سو اگر وہ لوگ جن کا بلڈ تھک ہے, ایک تو وہ لوگ ایسے اسپرین وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں, اور اسپرین جو لوگ خاص طور پہ یوز کرتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے مطلب 2-3 دن پہلے اسپرین کا جو استعمال ہے وہ بند کرتے ہیں, کیونکہ وہ بلڈ بہت زیادہ تھن ہو جاتا ہے اس سے, اور پھر تب اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہو تو وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو زیادہ بلڈ جو ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے. سو جن لوگوں کا بلڈ تھک ہے وہ کوشش کریں کہ وہ زیادہ لکوڈ جو ہے وہ زیادہ لکوڈ چیزیں جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں, پانی کا کانٹینٹ زیادہ اچھا رکھیں, فروٹس اور ویجیٹیبلز ایسے کھائیں جن کا واٹر کنٹینٹ بہت اچھا ہے. خاص طور پہ فروٹس کے معاملے میں بہت سارے ہمارے ایون آج کل کی بھی اگر بات کی جائے تو واٹر میلن ایک ایسا مطلب ہے کہ اس کا واٹر کنٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے, ایون وہ آپ کے آئرن لیولز کو مینٹین کرنے میں بھی بہت زیادہ اچھا. تو خون کے جمنے کی وجوہات یا تھک ہونے کی وجوہات کون سی ہوتی ہیں؟ پلیٹلیٹس جو ہے نا ہمارے, جیسا ابھی ہم نے بات کی کہ ہمارے بلڈ میں 4 ڈفرنٹ ٹائپس کے سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں, اس میں پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بلڈ کلوٹنگ کا نارمل پروسیس ہے اس کو انہوں نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کٹ وغیرہ لگتا ہے وہاں پہ وہ مطلب بلڈ کلوٹنگ کا پروسیس ہو جاتا ہے, لیکن جب پلیٹلیٹس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا بلڈ جو بہت تھک ہو جاتا ہے, ہمارے کلوٹس وغیرہ بننے کا جو یا تو وہ بہت زیادہ بننے لگ جاتے ہیں, یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ایون ہمارے جو کٹ لگا یا کچھ بھی تو بلیڈنگ رکتی نہیں ہے. سو اس کے وہ بلڈ کلوٹنگ کے پروسیس میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے پلیٹلیٹس. بالکل ایسا ہے, جو آپ نے بلیڈنگ نہ رکنے کا بھی کہا ہے کہ بلیڈنگ رکتی نہیں ہے, خون کا بہاؤ زیادہ رہتا ہے, اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے. علیم عباس ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ, کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ مینی ٹائمز ا نارمل پرسن کین ڈونیٹ دا بلڈ؟ بالکل دینے جن لوگوں کا زیادہ رجحان ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کتنے عرصے بات کریں. سو ہمیں ایک جب آپ ہول بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہو تو آپ کو ایٹ لیسٹ 56 days جو ہے مطلب جو کہ اراؤنڈ اباؤٹ 8 weeks بن جاتے ہیں, آپ کو 8 weeks جو ہے وہ 2 ٹرانزیکشن کے درمیان جو وہ آپ کو رکنا ہے.
مطلب آپ کو 8 ویکس جو ہے اس کے بعد آپ نے دوسری دفعہ اپنے بلڈ ٹرانسفیوژن کرانی ہے, اس سے پہلے نہیں کرانی. اور بلڈ ڈونیشن میں بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ صرف ریڈ سیلس جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے جاتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی ہمارے جو ریڈ بلڈ سیلس ہیں وہ مطلب کسی کو آئرن کی کمی ہے کچھ, تو اس کے لیے ریڈ سیلس جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سو یا تو اگر آپ ہول بلڈ ڈونیٹ کرو جس سے ہم سمپل بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 8 ویکس کے لیے رکنا ہے, اور اگر آپ صرف ریڈ سیلس ڈونیٹ کر رہے ہو اس کا پروسیس ایسے ہوتا ہے کہ آپ مطلب ایک ٹائم میں جیسے ہم نے ایک دفعہ اگر وہ ہول بلڈ دیا ہے تو وہ کسی ایک بندے کی جان بچا سکتا ہے, لیکن وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے مطلب اس میں صرف ریڈ سیلز ہوتے ہیں. وہ مشین کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈ سے ریڈ بلڈ سیلز لے لیتے ہیں, لیکن پلازما پلیٹلیٹس وغیرہ وہ جتنے بھی باقی سیلز ہوتے ہیں وہ آپ کے بلڈ میں رہتے ہیں, اور وہ ایک ٹائم میں زیادہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل جو ہے سک کر لیتا ہے. سو آپ کو اگر آپ ریڈ سیل ڈونیشن دے رہے ہو تو آپ کو 16 ویکس رکنا ہے, کیونکہ اس کا ایک پروسیس ہے جو انہوں نے بننا ہے, اور آپ کو اس دوران اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ آئرن والی چیزیں کھاؤ, کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز جو انہوں نے مطلب آپ کے اندر خون پیدا کرنا ہے. بالکل, تو اگر آپ وہ ڈونیٹ کرو تو آپ کو 16 ویکس رکنا ہے, اور اگر آپ ہول بلڈ ڈونیٹ کرو تو آپ کو 8 ویکس رکنا ہے. صحیح جی. سعادت علی خان صاحب, ان کا کویشچن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کیا شوگر کا مریض جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ بالکل, بعض جو ڈیزیزز ہوتی ہیں ان میں ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے. سو اگر کینسر کے پیشنٹ ہو, آپ کو سی وی ڈی کا ایشو ہے یا آپ کو ڈائبٹیز کا ایشو ہے, مطلب اگر آپ کو کوئی ایشو ہے جو کرونک ایشوز ہیں, کرونک ڈیزیزز ہیں, تو آپ کو ضرور اپنا بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے مطلب بلڈ میں اگر آپ کا بلڈ اگر ہیلدی نہیں ہے تو کسی دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے, آپ اس کی جان نہیں بچا. تو شہزاد, سعادت علی خان کے سوال کو اگر ہم مزید تھوڑا تفصیل میں لے کے چلیں تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ کسی ڈیزیز میں مبتلا ہیں لیکن وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں, تو کیا ڈاکٹر کو پتہ چل جائے گا ان کا بلڈ سیمپل لینے سے پہلے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہے, یا پھر آپ کو خود بتانا پڑتا ہے کہ میں اس ڈیزیز میں بھی مبتلا ہوں؟ وہ آپ کی ہسٹری بھی لے لیتے ہیں, ادروائز آپ کا بلڈ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے بلڈ ڈونیٹ کیا وہ ایز اٹ از ہی کسی دوسرے کو. اس سے پہلے کراسنگ ہونا ہے, میچ کرنا, اور اس سے پہلے بلڈ جو ہے وہ چیک کرنا کہ آپ یہ بلڈ ہیلدی ہے یا نہیں ہیلدی, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو سو اسی دوران میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ کسی دوسرے پیشنٹ کی جان بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا, یا آپ کو کوئی ڈیزیز ہے, اس کے بیکٹیریاز وغیرہ آپ کی باڈی میں ہیں یا نہیں, یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی شہزاد, کیونکہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ خون عطیہ کرنے سے پہلے اور بعد کی غذائی ہدایات, تو خون عطیہ کرنے سے پہلے آپ کو کون کون سی غذائی ہدایات پر عمل کرنا ہے اور کتنی دیر پہلے کرنا ہے؟ اچھا, اگر ہم کچھ دن پہلے سے, کیونکہ جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑا مینیج کرنا اپنی ڈائٹ کو, یہ نہیں کہ صرف آپ نے اس دن صبح نہیں بلکہ اس سے کچھ دن پہلے, تاکہ آپ کا جو بلڈ جس دن آپ بلڈ ڈونیٹ کرنے جا رہے ہو آپ 3-4 دن پہلے سے آپ اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دو کہ آپ اپنی ڈائٹ میں آپ نے آئرن رچ چیزیں لینی ہیں. آئرن رچ جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی, ہیم آئرن اور نان ہیم آئرن, 2 ٹائپس کا آئرن ہوتا ہے. ہیم آئرن کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی باڈی میں جذب جلدی ہوتا ہے, مطلب آپ کی باڈی زیادہ اس کو جلدی یوٹیلائز کر سکتی ہے. نان ہیم آئرن ایک تو وہ ایبزارب اتنا زیادہ نہیں ہوتا, مطلب اگر ہم کھا رہے ہیں لیکن اس میں سے شاید سے 1 یا 2% آپ کا باڈی کو اس سے آئرن مل رہا ہوتا ہے, وہ پلانٹ بیسڈ سورسز ہوتے ہیں. ہیم آئرن کے اور آئرن کے جو سب سے بیسٹ سورسز ہیں وہ میٹ بیسڈ جو ہیں وہ جتنے ہیں, جیسے بکرے اور گائے کا گوشت ہے, انڈے ہیں اور مچھلی کا گوشت ہے, اور یہ ساری مطلب جتنے بھی میٹ پروڈکٹس ہیں وہ ساری چیزیں کو لینی ہے. ٹھیک ہے, بالکل, وہ ہیم آئرن کا سورس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نان ہیم آئرن سے آپ اپنے آئرن لیولس کو پورا کرنا چاہ رہے ہو تو وہ آپ جتنی بھی سبز پتوں والی سبزیاں, خاص طور پہ پالک ہے, مٹر ہے, ساگ ہے اور بند گوبھی ہے, سلاد وغیرہ اس قسم کی چیزوں کا آپ استعمال کریں, دالیں اور پھلیاں وغیرہ, یہ بھی اچھا سورس ہے. اس کے علاوہ بعض فروٹس ایسے ہیں آپ اپنی ڈائٹ میں ان کو آپ انکلوڈ کر سکتے ہو, جس طرح بناناز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. بناناز اور ہنی کو مکس کر کے اگر آپ لیتے ہو وہ بھی آئرن کے لیے اچھا ہے. کشمش بہت اچھی ہے, ریزنس جو ہوتے ہیں, اور کھجور وغیرہ, سیب, انار, ایون خشک آلو بخارا جو ہے وہ بہت اچھا سورس ہوتا ہے. شکر کندی ایک اچھا سورس ہے. تو آپ یہ چیزیں جو ہے اپنی ڈائٹ میں آپ انکلوڈ کرنا شروع کریں. صحیح جی شہزاد, یہ تو آپ نے بتایا کہ جس پرسن کو پتا ہو کہ اس نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے اس کو 3-4 دن پہلے, لیکن ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ جس پرسن کو نہیں پتا اس کو ارجنٹ بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے, اس کے لیے غذائی ہدایات کون سی ہیں, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. آصف مغل صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو CBC کیا لمٹس ہیں کہ بندہ بلڈ ڈونیٹ کر سکے, مطلب کہ CBC میں اگر ساری ویلیوز ہوتی ہیں, کیونکہ کچھ زیادہ ویلیوز ہوتی ہیں کچھ کم ہوتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں؟ CBC میں ویسے تو اس میں سارے لیولز ہوتے ہیں, ہمارے پلیٹلیٹس ہوتے ہیں, ہیماٹوکریٹ لیولز ہوتے ہیں, ہمارے ریڈ بلڈ سیلز, وائٹ بلڈ سیلز, اور ہیموگلوبن لیولز کا بھی اس میں پتہ لگ جاتا ہے. لیکن اگر ہم صرف اور صرف بلڈ ڈونیشن کی بات کریں تو ہمیں زیادہ فوکس ہمارا ہیموگلوبن لیولز پہ ہونا چاہیے,
جنہوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہ میل ہے تو اس کا 13 گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے جو اس کا یونٹ ہے اس سے کم اس کا ہیموگلوبن نہ ہو, اور اگر وہ فیمیل ہے تو ان کا جو ہیموگلوبن لیول ہے وہ 12 سے کم نہ ہو, 12 گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم نہ ہو. اگر ان کا ہیموگلوبن لیول اس سے کم ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ نہ کریں, کیونکہ ان کے پاس ورنہ وہ خود ڈیفیشینٹ ہو جائیں گے اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس سچویشن میں تو. اور اس کے علاوہ ان کا ویٹ جو ہے وہ 110 پاؤنڈز ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. مطلب ویٹ کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمارا ویٹ جو ہے کوئی نارمل اور ہیلدی ویٹ ہو, ٹھیک ہے. ہیلدی کا مطلب اوبیس ویٹ نہیں ہے, بالکل ایسا ہے. ہیلدی ویٹ جو آپ کی ہائٹ اور ویٹ کے ہائٹ اور ایج کے لحاظ سے ہو, بی ایم آئی کے اکارڈنگ جس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. سو آپ کا ویٹ ہیلدی ہونا چاہیے, آپ کے ہیموگلوبن لیولس ہیلدی ہونے چاہیے. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے تو ان کے بھی کوشچن کے آنسر کہ ہمیں ہیموگلوبن لیولس جو ہے ان کو زیادہ مینٹین کرنا چاہیے. مظفر حسین صاحب ہیں, سب سے پہلے اسلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام مظفر, پروگرام کو اپریشیٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. مظفر حسین کا کویشچن ہے کہ باڈی میں بلڈ کنزیوم ہوتا ہے, یہ کویشچن ہے ان کا کہ کیا باڈی میں بلڈ کنزیوم ہوتا ہے, اور اگر ایسا ہے کہ باڈی بلڈ کنزیوم کرتی ہے تو باڈی کے ایسے کون کون سے پارٹس ہیں جو بلڈ کنزیوم کرتے ہیں؟ اب باڈی میں بلڈ جو ہے وہ کنزیوم نہیں ہوتا, بلکہ بلڈ جو ہے کوئی ایسا لیکوڈ ہے جس کے اندر سارے ہم جو بھی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں وہ گلوکوز, نیوٹرینٹس وغیرہ جتنے ایون ہمارے ہارمونس جو باڈی میں پریزنٹ ہوتے ہیں, سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بلڈ میں پریزنٹ ہوتی ہیں. بلڈ کا کام یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کو وہ ہر ایک سیل تک لے کر جانا ہے. سو ہمارا بلڈ جو ہے ٹرانسپورٹنگ مٹیریل کے طور پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر جگہ پہ لے کے جانا ہوتا ہے. ایون جو ہمارا ہارٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی بلڈ کہیں پہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ اسٹک رہتا ہو یا وہاں پہ کہیں کنزیوم ہوتا ہے, نہیں, وہاں سے بھی وہ پراپر ایک سرکولیشن ہے جو چلتی جا رہی ہے. بلکہ کہیں پہ آپ کا بلڈ اس طرح کنزیوم نہیں ہو رہا ہے, لیکن بلڈ کا یہ کام ضرور ہے کہ اس نے آپ کے ہر باڈی سیل تک وہ نیوٹرینٹس لے کر جانے ہیں جس کے اندر ایبزارب ہے, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی تمام رگوں میں وہ خون کا بہاؤ لازمی ہوتا ہے. وہ بہاؤ ہی ہے جو کہ آپ کے سارے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اس کو ہر سیل تک پہنچا رہا ہے. اور مطلب یہ بلڈ جو ہے ٹرانسپورٹنگ مٹیریل کے طور پہ یوز ہو رہا ہے کہ آپ اس میں جو سارے نیوٹرینٹس پریزنٹ ہیں جو کہ سارے ادھر تک ہر سیل تک ٹرانسپورٹ ہو. بالکل جی, سوالات کا سلسلہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنے لوگ فیس بک پر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں, سوالات کر رہے ہیں, ان تمام کے تفصیلی جوابات براہ راست دی جا سکیں. جمیل احمد صاحب سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفائن کر دیں کہ پلازما کیا ہوتا ہے, اور جیسا کہ آپ نے ریڈ بلڈ سیلز کی بات کی تھی کہ ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں, تو کیا پلازما بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ڈونیٹ کی جا سکتی ہے؟ پلازما بھی ڈونیٹ, جب ہم نے بلڈ کمپوزیشن کی بات کریں نا, اس میں میجر کمپوننٹ جو ہے وہ پلازما ہے. پلازما کیا ہوتا ہے کہ یہ ابھی ایک ویسے یہ فلوئڈ ہی ہے جس کے اندر واٹر, ہمارے ہارمونس, ہمارے پروٹینس وغیرہ, مطلب جتنی بھی یہ سارے ہمارے نیوٹرینٹس ہیں, ہمارے جتنے ہارمونس ہیں, واٹر کانٹینٹ ہے, اور جتنے مطلب جیسے اینٹی باڈیز وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پلازما میں ہوتی ہیں. مطلب ان سب چیزوں سے مل کے ہمارا پلازما بنا ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد آتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز. ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں اس کے اندر میجر جو چیز ہے وہ ہیموگلوبن ہے. ہیموگلوبن ایک ایسی پروٹین اس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے جو کہ آکسیجن جو ہے وہ آپ کے سارے مطلب باڈی تک ٹرانسپورٹ کرتی ہے. وہ آئرن اور ہیموگلوبن جو ہے وہ سارا چیز وہ آ جاتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کے پاس. اور وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ آپ کی بیسیکلی امیونٹی کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کے وہ وائٹ بلڈ سیلز ایک آرمی سیلز کے طور پہ کام کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی کو انفیکشن وغیرہ سے بچاتے ہیں. صحیح. اور پلیٹلیٹس جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ بھی آپ کی باڈی میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی باڈی میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہے یا آپ کی باڈی کا جتنا بھی بلڈ کلوٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ پلیٹلیٹس کے وہ صحیح. کیونکہ شہزاد ہم بات کر رہے ہیں ابھی یہیں پہ کہ ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کی, تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز یا پلیٹلیٹس کی ہم بات کریں تو ان کو کون سی ایسی غذا کھانی چاہیے ہمیں کہ ان کو بڑھایا جا سکے؟ ان کے لیے جو ہے اگر ہم صرف ریڈ بلڈ سیلز کی بات کریں سو وہ ریڈ بلڈ سیلز بیسیکلی ہمیں اس کے لیے ہمیں اپنے آئرن انٹیک جو ہے وہ زیادہ اچھی کرنی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمیں اپنی کڈنی کے جو فنکشنز ہیں, اگر آپ کی کڈنی جو ہے وہ اچھے سے فنکشن نہیں کر رہی تو بھی آپ کے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے, ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ اور ایون ان کی کوالٹی جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ ریڈ بلڈ کڈنیز جو ہیں وہ ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. وہاں پہ جو ایک ہارمون سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی رسپانسبل ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں. سو اگر آپ کی کڈنی بھی اچھی فنکشن نہیں کر رہی, اگر آپ کی ڈائٹ میں کوئی مسئلہ, آپ کی ڈائٹ میں آئرن وغیرہ نہیں ہے, تو ہیموگلوبن لیولس کم ہوں گے. ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ ویسے بون میرو میں بن رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ان سب کی جو پروڈکشن ہے وہ ضرور افیکٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر آپ وائٹامن سی رچ چیزیں لیتے ہو یا وہ تمام چیزیں لیتے ہو جو آپ کی امیونٹی بڑھا رہی ہیں, تو وہ آپ کی وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ ان کے جو کوانٹٹی ہے اس کو مینٹین. بالکل جی, اسی پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اگر وائٹ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز ہماری باڈی میں کم ہو جائیں تو انسانی باڈی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کویشچن سفیان ملک صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وچ ون از بیسٹ فار آور باڈی, یوگرٹ اور کرڈ؟
دونوں چیزیں اچھی ہیں. یوگرٹ جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں, ایون وہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوتے ہیں, اس میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں. تو آپ ویسے تو آپ دونوں لے سکتے ہو. یوگرٹ کا استعمال زیادہ ہمارے یہاں پہ کیا جاتا ہے, تو وہ زیادہ اس کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ نہار منہ بھی لے سکتے ہیں, دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس کو انٹیک کر سکتے ہیں. حیدر صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بہت بار میں خون عطیہ کر چکا ہوں اور میری جو باڈی ہے وہ موٹی ہوتی جا رہی ہے اور آنکھوں کے گرد بہت زیادہ سیاہ ہلکے بن گئے ہیں, اس کے لیے کوئی غذائی ہدایات, کوئی مفید مشورہ جو ہے وہ بتا دیں. اچھا, ان کی جو آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں یا ان کی اگر ویٹ کا ایشو بہت زیادہ ہے تو ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا لائف اسٹائل کیسا ہے, صحیح, ان کی ڈائٹری ہیبٹس کیسی ہیں. انفیکٹ اگر ان کا سلیپ پیٹرن بھی اچھا نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید اگر ہم دیر سے سو رہے ہیں یا ہم دیر سے اٹھ رہے ہیں تو وہ اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن ہمارا موسٹلی جو ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل ہماری اوور آل باڈی کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے, اور بعد میں آ جاتا ہے ہماری ڈائٹری ہیبٹس. سو اگر ہم ان دو چیزوں کو اپنے مینیج کر لیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہو جائے گا. اور جہاں تک ان کے یہ ہلکوں کی بات ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ سلیپ پیٹرن جو ہے ان کو ٹھیک کریں. ایٹ لیسٹ 8 آورس جو ہیں وہ لازمی سوئیں ڈیلی, اور کوشش کریں کہ 12 بجے کے بعد جاگیں نا, کیونکہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے جو آدھی رات والا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم جب بندہ سوتا ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ زیادہ اچھے سے اس کے بعد فنکشن کرتی ہے, کیونکہ اس ٹائم آپ کی باڈی کا وہ ریپیئر کا پروسیس ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ سوئی 3 بجے کے بعد 4 بجے کے بعد تو آپ کا وہ ٹائم جب آپ جاگتے رہے وہ آپ کی باڈی ریپیئر نہیں ہو سکتی. صحیح. تو شزا ان کے لیے کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ ڈائٹری ہیبٹس بھی بتا دیں کہ کس طرح سے ان کا جو ویٹ ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے اور آنکھوں کے گرد جو سیاہ ہلکے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں. ان کو یہ چاہیے کہ بیلنس ڈائٹ لیں. بیلنس ڈائٹ میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو اگر ان کے لیے سب سے ایزی جو ہے وہ مائی پلیٹ کا ماڈل ہے, یعنی کہ اپنی پلیٹ میں وہ اس طرح سے کر لیں کہ ہاف پلیٹ جو ہے وہ 18 چھوٹی پلیٹ لیں, بہت بڑی پلیٹ نہ لیں. آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں آپ یہ اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے اپنی آدھی پلیٹ جو ہے وہ فروٹس اور ویجیٹیبلس کے سے سرو کرنی ہے, اور باقی جو کوارٹر پورشن ہے اس کے اندر میں کوئی بھی میٹ کے پروڈکٹ لے رہے ہیں یا کوئی وہ سبزی وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں, مطلب گھر میں جو بھی سالن بنا ہوا ہے وہ کھائیں. اور باقی جو کوارٹر پورشن ہے اس کے لیے اس میں انہوں نے وہ مطلب اگر چاول وہ لینے ہیں, ایون آپ چاول بھی کھا سکتے ہیں ویٹ گین کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ چاول وغیرہ آپ کو روٹی نہیں کھانی, کیونکہ اکثر لوگ ویٹ گین ہو جائے تو کہتے ہیں کہ چاول کھانا بند کر دو. آپ کھا سکتے ہو اگر آپ کو بہت زیادہ دل ہے, جس طرح اگر کسی کو بریانی بہت پسند ہے آپ کھا سکتے ہو, لیکن آپ کی سرونگ سائز بہت میٹر کرتی ہے. آپ کو پوری پلیٹ بھر کر نہیں کھانی, بلکہ آپ اس میں کوارٹر پورشن جو ہے وہ آپ اس میں تھوڑا سا لے سکتے ہو, لیکن اس کے ساتھ آپ کوشش کرو آپ رائتے کا استعمال کرو, آپ سیلڈ کا استعمال زیادہ کر دو. صحیح, ٹھیک ہے. اور مطلب یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو اپنی سرونگ سائز اور اپنے پورشن سائز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ اس کو مینیج کر کے چلو. چھوٹی پلیٹ کا استعمال کرو, اس میں آپ ایٹ اے ٹائم جو بھی چیز کھا رہے ہو فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ کریں, آپ کے ہلکے بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کے اوور آل آپ ویٹ کو مینٹین کر سکتے. اور لازمی طور پہ 30 منٹس ایکسرسائز لازمی کریں. جی صحیح. جی حیدر صاحب آپ کے سوال کا تفصیلی جواب دے دیا شہزاد نے کہ اپنا سلیپنگ پیٹرن بھی ٹھیک کر لیں اور اپنی غذائی جتنی بھی ہدایات شہزاد نے بتائی ہیں ان تمام کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں. آپ انشاءاللہ جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس سے آپ کو صحت یابی ضرور ملے گی. حسنین مقصود صاحب ہیں, السلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. حسنین کہہ رہے ہیں کہ جسم میں جو ہے وہ HB ان کا کم تھا, انہوں نے ایمرجنسی میں ایک مریض کو جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر دیا تھا, لیکن اس کے بعد ان کے باڈی میں جو ہے ویکنس فیل ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے اپنا HB ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے جسٹ 12 پوائنٹس ان کی باڈی میں رہ گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ میرا HB لیول کتنا ہے اور بلڈ انہوں نے میرا لے لیا, اور ابھی تک ان کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد باڈی میں شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے. ان سے ایک تو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا, کیونکہ آپ کے اگر آپ نے بلڈ ڈونیٹ کیا, آپ کو ایمرجنسی میں بھی آپ کو کرنا پڑا, آپ کے ہیموگلوبن لیولز اتنے اچھے نہیں تھے, آپ نے پھر بھی بلڈ ڈونیٹ کر دیا, تب بھی آپ کے 4 to 6 ویکس کی جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اس کے بعد آپ کا, کیونکہ ایک نارمل پروسیس آپ کے ریڈ بلڈ سیلز بنتے جاتے ہیں, وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں. سو آپ کا اتنے ٹائم بعد 4 to 6 ویکس کے بعد آپ نے جتنا بلڈ ڈونیٹ کیا ہوتا ہے نا وہ تقریباً سارا بن چکا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دے دیا اور آپ کے کیونکہ اس ٹائم کم تھا تو اس کے بعد وہ بنا ہی نہیں ہے ابھی تک. نہیں, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ بنتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ایسے ہوتے رہتے ہیں, ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنی باڈی میں کمزوری فیل ہوتی ہے تو آپ ایسی چیزیں کھائیں, ایک تو آئرن رچ چیزیں کھائیں جس میں انڈے وغیرہ کا خاص طور پہ استعمال ضرور کریں, میٹ پروڈکٹس کا استعمال ضرور کریں. کھجور وہ لے سکتے ہیں صبح کے ٹائم, 3 کھجوریں جو وہ ایک سرونگ ہے تو آپ وہ ایزیلی لے سکتے ہیں. بنانس وغیرہ کا آپ استعمال کریں, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اچھی ہیں. ریزنز استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مطلب بیجوں میں کچھ بیج ایسے ہیں جو کہ مطلب جن کو سپر سیڈز کہا جاتا ہے, ان کی مطلب اتنے نیوٹرینٹ رچ ہوتے ہیں. اس میں چیا سیڈز, فلیکس سیڈز اور ایون فینوگریک سیڈز جو ہیں, جن لوگوں کو موٹاپے کا ایشو ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں. فینوگریک سیڈز جو ہوتے ہیں, میتھی دانہ ویٹ کو بھی مینیج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو نیوٹرینٹس اور وائٹامنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح جی.
جی حسنین مقصود صاحب، پوری امید ہے کہ آپ کو جتنا آپ کا جو سوال تھا اس کا تفصیلی جواب شہزاد ثاقب نے آپ کو دے دیا ہے. ان تمام چیزوں کو اپنی غذا کا حصہ ضرور بنائیں، اور جو بھی آپ کے باڈی میں ویکنیس ہے ان سے انشاءاللہ آپ کو افادہ ضرور حاصل ہوگا. اینی ہے ہمارے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد چکر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اور جب اس طرح ہوتا ہے تو ڈونیشن کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو واک کریں یا رننگ کرنی چاہیے. تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے فوراً بعد کچھ کھا لینا چاہیے یا بھاگنا چاہیے آپ کو کہ بلڈ کی سرکولیشن آپ کی باڈی میں ٹھیک ہو جائے؟ نہیں، یہ جو ہے کہ آپ ایک تو آپ کی باڈی اس ٹائم پہلے ہی ویک ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں. چکر آنا بہت نارمل ہے، یہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ اس سے گھبرانے لگ جائیں. آپ کو چکر آ رہے ہو، سر درد ہو رہی ہو، یا آپ کو تھوڑا مطلب اس طرح ڈیزینس سی فیل ہو رہی ہو، یہ بہت نارمل ہے. لیکن یہ 3 دن کے اندر یہ جو سمٹمز ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فوراً بعد آپ کو کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ 30 منٹس آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے. آپ بہت زیادہ اس دن خاص طور پہ بہت زیادہ ایکسرسائز یا کوئی مشقت والی کام جو ہے وہ نہ کریں، تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ تھکی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہے، باڈی تھکی ہوئی، آپ اس کے اوپر زیادہ برڈن ڈال رہے ہیں تو وہ آپ مطلب وہ کام تو اس ٹائم کر لے گی، لیکن وہ آپ کے لیے کتنے زیادہ ایڈورس ہوگی. آپ اس چیز کو مطلب بالکل ایسا خود ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز آلریڈی تھکی ہوئی، آپ اس کے اوپر زیادہ برڈن ڈال رہے ہیں. تو آپ کو اپنی باڈی کو تھوڑا ریسٹ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے بلڈ ڈونیٹ کیا، اس کے تھوڑی دیر بعد آپ جوسز کا استعمال کریں. صحیح. اور کوشش کریں، اور پانی کا خاص طور پہ زیادہ استعمال کریں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ پانی پیتے ہیں آپ کا بلڈ والیوم جو ہے وہ بڑھتا ہے اس سے. صحیح. اور اس کی وجہ سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن بھی فیل نہیں ہوگی. اور جوسز میں بھی کوشش کریں کہ آپ جو بازار کے جوس ہوتے ہیں یا کینڈ جوسز ہوتے ہیں ان کی بجائے تازہ پھلوں کے جوس پئیں، کیونکہ جو کینڈ جوسز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو وائٹامنس اور منرلس نہیں مل رہے ہوتے، بلکہ وہ آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ ایک دم سے آپ کا ضرور بوسٹ اپ کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس کے شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو وائٹامنس اور منرلس نہیں دے رہے ہوتے. سو بہتر ہے کہ آپ فریش فروٹس کے جوسز لیں، آپ کو وائٹامنس اور منرلس بھی ملیں گے اور آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ بھی تھوڑا بوسٹ اپ ہو جائے گا. سو اس دن زیادہ کوشش کریں کہ آپ بیوریجز کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور آئرن والی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ لیں. سو آپ کو وہ جو ڈیزینس فیل ہو رہی ہے یا آپ کو بہت زیادہ چکر آئے، آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں گے اور مطلب باڈی کو ایک اچھا سپلائی مل رہا ہے پاور وہ انرجی کا، تو وہ اوبویسلی وہ زیادہ صحیح. خون عطیہ کرنے سے پہلے اور خون عطیہ کرنے کے بعد غذائی ہدایات کون سی ہیں، ان پر آج ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے ماہر غذائیات شہزاد ثاقب. شو سے ریلیونٹ آپ کا کوئی بھی سوال ہے خون عطیہ کرنے سے پہلے یا بعد میں تو ہمیں اپنا سوال ضرور کامنٹ باکس میں بھیجیں، آپ کے سوال کا تفصیلی جواب دیا جائے گا. عاطف حمید میر صاحب ہیں، سب سے پہلے اسلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں کہ واٹ آر دا سمٹمس دیٹ گیو اس اے سائن دیٹ وی ہیو ڈیفیشنسی آف ریڈ بلڈ سیلس، وائٹ بلڈ سیلس، ایون اے بلڈ جنرل جو بلڈ ہے آپ کی باڈی میں کم ہو رہا ہے؟ کیسے سمٹمس پتہ چلیں گے کہ یہ تمام چیزیں آپ کی باڈی میں رونما ہو رہی ہیں؟ اچھا، اس کا سب سے زیادہ آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کی باڈی میں کوئی بھی چینجز آتے ہیں نا، آپ کی باڈی ہمیں سمٹم ضرور وہ دیتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان کو بہت مطلب ہلکے پھلکے سمٹمس جو ہوتے ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جس طرح اگر ہمیں فیل ہو رہا ہے ہم زیادہ جلدی ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں سانس کا تھوڑا بہت مطلب اگر ہم تھوڑا سا بھاگ رہے ہیں ہمارا سانس پھول رہا ہے کچھ اس طرح، تو ہمیں اتنے جو نارمل اور مائنر سے وہ جو سمٹمز ہوتے ہیں ہم ان کو ویسے ہی اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ وہ ایک سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ کی ریڈ بلڈ سیلز اگر کم ہو رہے ہیں، آپ جلدی تھکنے لگ جاتے ہو، آپ کے آئرن لیولز اس کا مطلب کم ہے، آپ بہت زیادہ بار بار آپ بیمار ہو رہے ہو، آپ کو بار بار انفیکشن ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ کے وائٹ بلڈ سیلز جو وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، آپ کی وہ امیونٹی آپ کو وہ نہیں دے رہے. سو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو اگر اس طرح سے فیل ہو، ایک تو سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہو. آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھو، آپ ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ لو. آپ کچھ بھی کھا رہے ہو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھو کہ میں ابھی اپنی باڈی میں کیا چیز میں کھانے لگا ہوں. تو بہت زیادہ آئلی چیزیں نہ کھائیں، اور جتنی بھی پروسیس چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کریں. آپ ایون اگر روٹی بھی کھا رہے ہو تو میدے وغیرہ کی بجائے آپ کوشش کریں کہ گندم کے آٹے کی کھائیں. ایون باجرہ، جو اور مکئی وغیرہ کی بھی روٹی بہت اچھی ہوتی ہے. اور شہزاد آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ آپ نے خون عطیہ کرنے سے پہلے کون سی ڈائٹری ہیبٹس کو لے کر چلنا ہے. اب ایک پرسن نے خون ڈونیٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد اس کو کتنے ڈیز تک اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو بالکل پرفیکٹلی لے کے چلنا ہے کہ اس کی جو خون کی کمی ہے وہ جلد از جلد پوری ہو سکے؟ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس کو کتنے دن تک اپنی ڈائٹ کو وہ بیلنس کر کے اور ہیلدی وے میں لے کے چلنا ہے. سو ہیلدی ڈائٹ جو ہے وہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے استعمال نہیں کرنی ہے، پوری لائف ٹائم کے لیے آپ کو استعمال کرنی ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے، جب آپ نے بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے اور ایون اس کے بعد آپ نے اپنی آئرن انٹیک بڑھانی ہے. آپ نے اپنی ڈائٹ میں مطلب ویسے تو ہوتا ہے کہ پروٹین وغیرہ کا ایک خاص سرونگ سائز ہوتا ہے جو کہ ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں لینا ہوتا ہے.
لیکن آپ نے اس دوران کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی آئرن انٹیک بڑھا دینی ہے، بس یہ کرنا ہے. اور آپ نے وہ تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے جو کہ آپ کے آئرن جب باڈی میں ایبزارب ہوتا ہے نا، ایون کوئی بھی چیز، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کی ایبزاربشن کو بڑھاتی ہے اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کی ایبزاربشن کو کم کر دیتی ہے. سو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. آئرن کا جب ہم نے آئرن انٹیک جب ہم لے رہے ہیں، لیکن اگر ہم ساتھ ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کریں، ہم کافی کا استعمال کریں، تو ہمیں بھول جانا چاہیے کہ وہ ایبزارب ہو رہا ہے ہماری باڈی میں، وہ ترک کر دینا چاہیے ہمیں. ویسٹ کر رہے ہیں جو بھی ہم آئرن کھا رہے ہیں وہ ہم ویسٹ کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے ایبزارب ہی نہیں ہو پاتے. اس کو انہیبیٹرز ہوتے ہیں جو کہ باڈی میں آئرن کو ایبزارب نہیں ہونے دیتے ہیں. اگر آپ کو اپنی باڈی میں آئرن ایبزارب کرنا ہے تو آپ کو وائٹامن سی رچ فوڈز لینے ہیں. وائٹامن سی رچ فوڈز کس میں جتنے بھی سٹرس فروٹس ہیں وہ وائٹامن سی کا اچھا سورس ہیں. ایون اسٹرابریز بہت اچھا سورس ہیں. جو ٹومیٹوز ہوتے ہیں، ٹماٹر، وہ بھی ایک اچھا سورس ہے. صحیح. اور مطلب جتنے بھی لیمو وغیرہ بہت اچھا سورس ہے. سو یہی وجہ کہ جب ایون ہم وہ کوئی بھی آپ میٹ پروڈکٹ کھا رہے تو آپ کوشش کرو کہ ساتھ آپ وائٹامن سی کا ایک کمبینیشن ضرور کمبینیشن کے ساتھ لے کے چلنا زیادہ بالکل جی. اور اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کمزوری نہیں آئے گی، کمزوری نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ زیادہ اوبویسلی اگر آپ وائٹامن سی کا انٹیک اچھا کر رہے ہو، آپ پروٹین کے سورسز بھی آپ لے رہے ہو، اور اس کے علاوہ آپ کافی اور چائے وغیرہ جو ہے وہ آپ اس کو لمٹ کر رہے ہو، بالکل، تو آپ کی باڈی زیادہ اچھے سے فنکشن کر رہی ہے. اس دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے فیٹی فوڈز نہیں لینے، بہت زیادہ فیٹی فوڈز، بہت زیادہ فرائڈ فوڈز نہیں لینے، کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں انفیکشن کاز کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ہے الٹیمیٹلی آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں. صحیح جی. اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ پہ ہیں ان لوگوں کو بھی اپنے مطلب ان لوگوں کو بھی ایسی بلڈ ڈونیٹ نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو بھی، کیونکہ ڈائٹنگ کی وجہ سے موسٹلی لوگوں میں خود بھی ڈیفیشنسی ہو رہی تھی جب وہ ہیلدی ڈائٹ نہیں کرتے. صحیح. کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ موسٹلی جو ہے فیٹ ڈائٹس کا بہت زیادہ یا کریش ڈائٹس بہت زیادہ یوز کی بالکل ایسا ہے. سو اگر وہ ہیلدی ڈائٹنگ نہیں کر رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ نہ کریں، اپنے پہلے ہیموگلوبن لیولز اور اپنا ویٹ وہ چیک کروا لیں، ورنہ پھر وہی جو پہلے ہمارے پاس کوشچن تھا کہ ڈاکٹر نے بلڈ لے لیا تو ہیموگلوبن لیول ان کا کافی زیادہ کم ہو گیا ہے. خون کو عطیہ کرنے سے پہلے اور بعد کی غذائی ہدایات پر آج ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. ٹاپک سے ریلیونٹ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو ہمیں اپنا سوال ضرور بھیجیں، آپ کے سوال کا تفصیلی جواب دیا جائے گا. اور وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں، میری ان سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پروگرام میں بتائی جانے والی جتنی بھی غذائی ہدایات، مفید مشورے، انسٹرکشنز اور پریکاشنز ہیں وہ صرف آپ تک محدود نہ رہیں بلکہ آپ کے اپنوں اور پیاروں تک بھی پہنچ سکیں. سعادت علی خان صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا 5 سے 10 سال کا بچہ بھی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے ایج کی بات کی تھی. شہزاد کلیئر کر دیں کہ کتنی سال کا فرد جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے. 17 ایئرس کی جو ایج ہے آپ کوشش کریں کہ اس سے کم عمر جو ہے وہ نہ بلڈ ڈونیٹ. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی ایمرجنسی ویسے نہیں ہوتی کہ مطلب وہ اتنے چھوٹے بچوں سے بھی آپ مطلب کیونکہ ان کی گروئنگ ایج ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ ان سے مطلب وہ بلڈ ڈونیٹ نہ کریں. انفیکٹ ینگسٹرز ہیں وہ زیادہ مطلب ہوتے ہیں کہ وہ مطلب زیادہ ولنگ ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے. بالکل ایسا ہے. لیکن ان کو ویٹ کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ فار 17 ایئرس، اور اس کے بعد بھی وہ اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو دیکھیں، اپنے ہیموگلوبن لیولس کو دیکھیں، اپنے ویٹ کو چیک کریں. ان چیزوں کو چیک کر کے تو آپ اگر ہیلدی ہیں آپ ضرور بلڈ ڈونیٹ کریں، لیکن کوشش کریں کہ 5 سے 10 سال بہت چھوٹی ایج ہے. بالکل ایسا جی. اور ایک اچھا معالج اور ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ کبھی بھی اتنے چھوٹے بچے کا بلڈ جو ہے وہ ڈونیشن کے لیے کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کر دیں، تو اس چیز سے ٹوٹلی اوائڈ کیجیے گا. محمد شہزاد انجم صاحب ہیں، السلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ شوڈ وی ٹیک آئرن سپلیمنٹس آفٹر دا ڈونیشن آف بلڈ؟ آپ آئرن سپلیمنٹس لے سکتے ہیں، لیکن اگین وہی چیز کہ ہم نیوٹریشن میں ہم پریفر اس چیز کو کرتے ہیں غذائی ہدایات، غذا کو اپنائیں. بالکل کے تھرو لیں. کیونکہ کیوں ہم اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. صحیح. آپ کوئی بعض کا سوٹ نہیں کرتے سپلیمنٹس یا کوئی اس طرح کا ایشو ہو سکتا ہے، اگر آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیے ہوئے تو آپ ضرور وہ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں. آئرن سپلیمنٹس مطلب آپ کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا اگر وہ آپ کے پرسکرائبڈ اور آپ وہ ویسے بھی آپ یوز کرتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے ڈائٹری جو پیٹرن ہے اس کے تھرو، ڈائٹ کے تھرو آپ اپنے آئرن لیول جو ہے ان کو مینٹین کریں، کیونکہ وہ زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو صرف کوئی اس ٹائم ایک چیز نہیں مل رہی ہوتی، بلکہ اگر آپ انفیکٹ اگر آپ صرف میٹ پروڈکٹس بھی لے رہے ہیں نا، صحیح، اگر آپ کسی ٹائم آپ نے میٹ پروڈکٹ کوئی بھی استعمال کیا تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس ٹائم صرف پروٹین مل رہی ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ آپ کو بی وائٹامنس بھی مل رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم میں آپ کو ایون فیٹ سولبل وائٹامنس بھی مل رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم ایگ وغیرہ کی بات کر لیں تو اس میں آپ کو فیٹ سولبل وائٹامنس بھی مل رہے ہوتے ہیں. سو آپ وہ جو نیچرل چیزیں ہیں نا وہ ایک پورا پیک ہوتی ہے نیوٹرینٹس کا. سو بہتر ہے کہ آپ نیچرل چیزوں سے سپلیمنٹس
سپلیمنٹس کو اوائڈ کریں. اسی کے ساتھ عاصم خان صاحب ہیں. شزا, بہت سارے لوگوں کا یہی کنسرن ہے, عاصم خان صاحب کا بھی یہی سوال ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد باڈی جو ہے وہ اسپریڈ ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ پھر یہی باتیں ہیں کہ لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے, اور وہ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اتنا وہ زیادہ یہ کنسپشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسپریڈ ہو چکی ہوئی ہے. بالکل, ہم ویٹ کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہے وہ ہمارا جسم جو ہے پھولنے لگ جائے گا. آپ اپنی ڈائٹ کو پہلے اور ایون آفٹر, آپ اگر اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھ کے چلیں, آپ اس کے بعد اس دن آپ ایکسرسائز کریں, بلکہ آپ اس سے پہلے بھی اور ایون اس کے بعد بھی 1-2 دن کے بعد آپ نے بلڈ ڈونیٹ کر دیا, 2 سے 3 دن کے بعد, کیونکہ آپ کو 3 دن تھوڑی ویکنیس رہتی ہے. لیکن اگر آپ کی ہیلدی آپ ڈائٹ ساتھ لے رہے ہیں تو 3 دن کے بعد آپ اپنی ایکسرسائز کو بھی نارمل آپ ایکسرسائز آپ صحیح, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ اپنے لائف اسٹائل کو اسی طرح سے مینیج رکھیں, آپ ٹھیک ٹائم پہ سوئیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ پراپرلی فنکشن کر سکے. بالکل, سونے کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے جو ایون میل کے ٹائمنگز ہیں, کیونکہ ہماری باڈی کا بھی ہماری باڈی کی بھی ایک کلاک ہوتی ہے, اور اپنے باڈی جو ہے اس کے سارے پروسیس بالکل ایسا ہے جی, بالکل ایسا ہے. سو جب ہم اپنے کھانے کی ٹائمنگ صحیح نہیں رکھتے, ہماری باڈی میں ایبزارپشن جو ہے وہ مطلب ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بالکل, ہم سوتے ٹھیک طرح سے نہیں, ہماری باڈی کا ریپیئر والا سسٹم تھوڑا ڈسٹرب بالکل ایسا ہے. سو اپنے ٹائمنگ جو ہے ان کو مینیج کریں. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں نے بلڈ ہی ڈونیٹ کیا تھا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونا اسٹارٹ ہو گیا. وہ ہم نے ایک اپنے ذہن میں ایک خود سے بنا لیا ہوا, خود ساختہ, کہ یہ اس وجہ سے مجھ میں سمٹمز آ رہے ہیں. تو شزا, آپ مجھے یہ بتا دو کہ کون سے ایسے فرد ہیں جن کو خون مطلب بلڈ ڈونیٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے؟ خاص طور پہ وہ لوگ جو اینٹی بایوٹکس یوز کر رہے ہیں, کیونکہ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ بھی آپ کے اس دوران جو ہے وہ آپ کے مطلب وہ آپ کے لیے اتنی بینیفیشل نہیں ہوتی ہیں. اینٹی بایوٹکس جو لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں, سو وہ جو ہے وہ آپ کو کسی ڈیزیز میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں, لیکن آپ کو ویسے اوور آل باڈی پہ نا اس کے افیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں اینٹی بایوٹکس یوز کرنے کے. صحیح. سو اگر آپ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں تو آپ نے اپنا بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا. اگر آپ کو کوئی بھی کرونک ڈیزیز ہے, کرونک ڈیزیز میں ساری وہ آ جاتی ہیں جو یا تو انہیریٹیڈ ہو, مطلب جس طرح اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ کو CVD کا ایشو ہے, ایون آپ کو کینسر ہے, یا کوئی اس قسم کا کوئی بھی ایشو ہے, کرونک ایشوز جو ہیں, تو آپ نے وہ نہیں مطلب بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا. آپ کو HIV ایڈز وغیرہ ہے تب بھی آپ نے نہیں کرنا. سو آپ کو TB کا ایشو آپ کو تب بھی مطلب ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ اپنے جو ہے وہ پرسنگ کرواتے ہو کوئی بھی اپنے ناک میں یا کان میں, تو آپ نے تب بھی اس چیز کو مینیج کرنا ہے کہ آپ نے اس کے کچھ ہفتوں تک آپ نے بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک پاسبل کاز ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے بھی ہیپیٹائٹس کا وہ ایشو ہو سکتا ہے. صحیح. سو بہتر ہے کہ آپ نہ کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کی زندگی. بالکل ایسا ہے شزا, جو آپ نے مہلک بیماریوں کی بھی بات کی ہے, اس پر ہم بات کریں گے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کر کے آتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری بھی ضرور لاحق ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ثنا ہے, کہہ رہی ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کے لیے کیا ویٹ میٹر کرتا ہے؟ اگر کوئی بندہ انڈر ویٹ ہو تو کیا اس کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اسٹارٹ سے ہم یہی بات کریں کہ آپ کو 3 چیزوں کو آپ کو رکھنا ہے ذہن میں. ایک, آپ کو اپنے ہیموگلوبن لیولز کو مینٹین رکھنا ہے. اگر مطلب جیسا فیمیل ہے تو اگر آپ کا 12 گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے تو آپ کو اپنا بلڈ نہیں ڈونیٹ کرنا. آپ کا ویٹ اگر 110 پاؤنڈ سے کم ہے تب بھی آپ کو نہیں کرنا. آپ کو اپنے BMI کے اکارڈنگ اپنا جو ویٹ ہے, ایک ہیلدی ویٹ اگر آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہو تو تب آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہو, ادروائز آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. اور اگر تھرڈ کنڈیشن ہے, آپ نے اپنی ڈیزیز وغیرہ, اگر آپ کو آلریڈی کوئی ڈیزیز ہے تو آپ اپنے مطلب بلڈ ڈونیٹ کرنے جا رہے ہو, اس میں کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں. آپ اس کے ساتھ ضرور ڈسکس کرو, اس کے ساتھ ضرور شیئر کرو کہ مطلب مجھے یہ ایشو ہے تو کیا میں ڈونیٹ کر دوں. بالکل ایسا ہے. اور 4تھ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اس سے خالی پیٹ آپ نے نہیں ڈونیٹ کرنا, خالی پیٹ نہ ہو, آپ یہ کوشش کرنی چاہیے. اور ڈاکٹر بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں, تو آپ نے 2 سے 3 گھنٹے پہلے ایک اچھا میل ضرور لیا. بالکل پہلے, اور مطلب یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے بالکل 10-15 منٹ پہلے یا ایون آپ اس دوران کھا رہے ہو, یہ بھی نہیں, یہ پریکٹس غلط ہے. آپ کو 2 سے 3 گھنٹے پہلے ایک ہیلدی بیلنسڈ ڈائٹ لینی چاہیے جس کے اندر فروٹس, ویجیٹیبلس, سیریلز پریزنٹ ہوں. بالکل ایسا. بالکل ثنا, آپ کے سوال کا بہت تفصیل سے جواب دے دیا شہزاد نے کہ ویٹ اگر انڈر ہے یا آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. شمشیر علی چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ. شمشیر صاحب, آپ کا ٹاپک سے ریلیونٹ اگر کوئی کویشچن ہے تو وہ ہمیں ضرور بھیجیں. جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس پر ہم تفصیلی پروگرام کوئی نہ کوئی ضرور رکھیں گے, اور اس میں آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے اس ٹاپک سے ریلیونٹ ان کے جوابات ضرور دیے جائیں گے. اس وقت
وقت ہم بات کر رہے ہیں خون کا عطیہ کرنے سے پہلے اور بعد کی غذائی ہدایات, اور ان پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے ماہر غذائیات شہزاد ثاقب. شہزاد, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ خون کا جب ہم نے عطیہ کر دیا تو خون کا عطیہ کرنے کے بعد کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ چکر تو آ رہے ہیں لیکن ان کو وامٹنگ بھی ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو وہ کیسے روکی جا سکتی ہے؟ بالکل, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وامٹنگ کی, وہ اسی وجہ سے ہوتے ہے کہ جب ہم نے اگر ہم نے کچھ بھی نہ کھایا پیا اور ہم بلڈ ڈونیٹ کر دیں تبھی آپ کو وامٹنگ کا ایشو ہو جاتا ہے. بالکل. اور اگر آپ نے اس سے بالکل تھوڑا سا پہلے کھایا ہے یا آپ اس دوران بھی کھا رہے ہیں تو تب بھی آپ کو ایشو ہو سکتا ہے. یہ تو اسی لیے یہی پریفر کیا جاتا ہے, یہی پریکٹس کو پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ 2 سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ کھایا پیا تاکہ وہ اس دوران بلڈ ڈونیٹ جب آپ کر رہے ہو تو تب تک وہ ایبزارب ہو گیا, وہ آپ کے بلڈ کا پارٹ بنا ہو جو کہ آپ کو انرجی دے رہا ہے, آپ کے تمام سیلز کو انرجی دے رہا ہے. لیکن اگر آپ اس دوران کھا رہے ہو یا آپ اس سے بالکل تھوڑا پہلے کھا رہے ہو تو آپ کی وہ ایبزارپشن جو ہے, وہ ایبزارپشن اور ڈائجیشن جو اس ٹائم وہ پروسیس جو ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو ڈسٹرب. اور سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت ہیوی فوڈ انٹیک کیا ہوا اور اس کی وجہ سے بھی وامٹنگ, فرائڈ چیزیں کھائی ہیں تو وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم نے بات کی ہے کہ آپ نے 2 سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے بیلنس ڈائٹ کھانی ہے, مطلب جس کے اندر سیریلز ہیں, جس کے اندر فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز اور پروٹین ہے. بالکل جی. شہزاد, سوالات کا سلسلہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے, آپ بس لاسٹ میں یہ بتا دیں مجھے کہ خون کا جو لوگ عطیہ کرتے ہیں, جو لوگ بنا کسی لالچ کے خون کا عطیہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ کس حد تک فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور ان کو کتنے دن بعد, کتنے ویکس کے بعد خون کا عطیہ کرتے رہنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم نے باقی بات کی تھی کہ ہمارے بلڈ ڈونیشن کے کتنے زیادہ فائدے ہیں, آپ کے ایموشنل ویل بینگ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اچھے, جن لوگوں کو ڈپریشن رہتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اچھا ہے. آپ آئسولیٹڈ فیل نہیں کرتے ہو, آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے اچھا, آپ کے آئرن لیولز مینٹین رکھتے ہیں. سو بلڈ ڈونیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ کی باڈی کو بہت زیادہ ہیلدی رکھتا ہے. آپ کی باڈی میں نئے سیلس جو ہیں وہ بننے کی جو ہے وہ جو اس کا ٹائم ہے وہ بہت مطلب وہ زیادہ جلدی اس کا عمل تیز ہو جاتا ہے, آپ کے ہیموگلوبن لیولز اچھے رہتے ہیں. سو جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ آپ کو کتنے دیر بعد, اگر آپ ہول بلڈ ڈونیٹ کریں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 56 ڈیز جو کہ 8 ویکس بنتے ہیں, آپ کو اس دوران آپ کو ویٹ کرنا ہے. اور اگر آپ ریڈ سیل صرف ڈونیٹ کر رہے ہو تو آپ کو 16 ویکس جو ہے آپ کو اس کے بعد کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی باڈی کو ایک ٹائم دو کہ وہ دوبارہ سے نئے سرے سے وہ سیلز بنا سکے, اور وہ آپ اس دوران اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے, آپ کو کوئی ویکنیس وغیرہ کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا شہزاد, آپ نے بہت تفصیلی سوالوں کے جوابات دیے. ایک بار میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ کے ٹائم کا, آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا خون کا عطیہ کرنے سے پہلے اور خون کا عطیہ کرنے کے بعد کی غذائی ہدایات کون کون سی ہیں. ماہر غذائیات شہزاد ثاقب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں, انہوں نے بتایا کہ آپ کو کون کون سی ڈائٹری ہیبٹس کو غذا سے خون عطیہ کرنے سے پہلے لینا ہے اور کن کا انٹیک آپ کو خون عطیہ کرنے کے بعد لینا ہے. ناظرین, خون کا عطیہ کر کے ہم ان تمام لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں جو خدا نخواستہ کسی نہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں, جو خدا نخواستہ کسی ایسی چوٹ یا زخم لگ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ بہت زیادہ ہو گیا اور ان کو خون کی ضرورت پڑ گئی. تو ایسے تمام لوگوں کی جن کو خون کی ضرورت ہو, آپ کا بلڈ گروپ ان کے ساتھ میچ کرتا ہے, تو بلڈ ڈونیٹ ضرور کیجئے. کسی کی زندگی بچانا, خون کا عطیہ کرنا صدقہ جاریہ ہے, تو اس سے بالکل گریز مت کریں, خون کا عطیہ ضرور کریں. کسی نہ کسی کی زندگی آپ ضرور بچا سکتے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی موضوع سے متعلق جتنے بھی لوگوں کے کویسچنز آج آ رہے تھے ان کے تمام کے تفصیلی جوابات دیے جا سکیں, لیکن وہ لوگ جن کے سوالات کے تفصیلی جواب ابھی نہیں دیے جا سکے, ٹائم کم ہونے کی وجہ سے, وہ بالکل پریشان نہ ہو, آپ سب کے سوالوں کے تفصیلی جوابات دیے جائیں گے. اللہ حافظ.